تو دکھاؤ کہ محمد مصطفیٰ نے 23 سال کے اندر 27 جنگ لڑی ہے اور محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے کسی ایک انسان کا قتل کیا ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں وہ آئے اور ثابت کرے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی تلوار سے کسی ایک بھی انسان کا قتل کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، دنیا عاجز آ جائے گی، دنیا گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن ثابت نہیں کر سکتی کہ محمد مصطفیٰ نے کسی کا قتل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جس پر قرآن نازل ہوتا ہے اس نے ساری زندگی میں ایک بھی انسان کا قتل نہ کیا ہو تو اس کے امتی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جس پر قرآن نازل ہوتا تھا اس نے زندگی بھر کسی ایک انسان کا قتل نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کی امت لوگوں کو برباد کرے گی، اس کی امت دنیا میں فتنہ فساد کرے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں ہاں تلوار مسلمانوں نے اٹھائی ہے اور تلوار مسلمان قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ جنریٹر چلاتے ہیں پھر بند کرو جنریٹر چلا دیں ایٹ وولٹیج میں کک والے کی جانا چاہیے۔ بھائی کوئی پرابلم ہے، ایشو ہے؟ ارے تو لائن دو، ابھی خدمت کر بند رہے گا، جنریٹر چلا ہوا، جنریٹر چلا ہوا۔ آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کہی ہے اور ان کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو 26 آیتیں ہیں، ان آیتوں سے ایک مسلمان آتنکواد بنتا ہے، ایک مسلمان دہشت گرد بن سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا ان پر یہ چیلنج ہے کہ تم ثابت کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی بھی ایک انسان کا قتل کیا ہو، اور خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ان کی پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کا قتل کیا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جب نازل کیا اور دوسری صورت کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، قرآن کریم کی برکت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لوگ امن و شانتی تلاش کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگ آتنکواد ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مامون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے جن کا نام تھا مامون الرشید، ایک بہت عظیم الشان بادشاہ گزرا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا جو یہودی تھا۔ میرے دوست بزرگوں، مجلس میں آ کر بیٹھا اور جب بات کرنی شروع کی، اتنا فصیح انداز سے بات کی ہے میرے دوستو، سارے مجمع والے حیران تھے کہ یہ آدمی کون ہے، جب بات کہہ رہا ہے کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، جب وہ بات کرتا ہے، بات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے انسان کو عقل لگانا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جب وہ بات کر کے فارغ ہو گیا، اپنی بات پیش کر دی، تو حضرت مامون الرشید نے اس کو بلا کر کہا کہ تم کس دھرم کے ماننے والے ہو؟ کہا کہ ہم یہودی ہیں۔ کہا کہ تم اتنے عقل مند ہو، اتنے ٹیلنٹڈ ہو، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں کہنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، تم اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں مالا مال فرما دیں گے اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہمارا باپ دادا سب کے سب یہودی ہے، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور وہ چلا گیا۔ اگلے سال اسی مجلس میں پھر آیا اور وہ
بہترین انداز سے بات چیت کی میرے دوست بزرگوں، لیکن اب اس کے چہرے میں داڑھی تھی، اب وہ اسلامی طرز زندگی سے اسلامی طریقے سے بات کر رہا تھا۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ بھائی کیا تم وہی آدمی ہو جو 1 سال پہلے ہمارے دربار میں آئے تھے؟ کہا ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ کہا تم تو یہودی تھے؟ کہا ہاں جی میں یہودی تھا، لیکن آپ کی مجلس سے جب میں اپنے گھر گیا اور آپ نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اسلام کیا چیز ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے، اس کی اسٹڈی کر لیا جائے۔ میں نے اسلام کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی، پھر اس کے بعد ہم نے نصارہ کی کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ اپنی کتاب تو میں نے پڑھی تھی، اس کے بعد میں نے مقابلہ کیا اور کیا کیا، ایک طریقہ اپنایا ہے کہ دیکھوں کون سا مذہب سچا ہے، کون سی کتاب سچی ہے، قرآن سچی ہے یا بائبل سچی ہے، قرآن سچا قرآن ہے کتاب ہے یا پھر انجیل سچی کتاب ہے۔ یہ ٹرائی کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ قرآن کریم کا اپنے ہاتھ سے ایک نسخہ لکھا اور اس میں جگہ جگہ میں نے غلطی کر دی۔ تورات لی، تورات کے اندر بھی جان بوجھ کر جگہ جگہ غلطی کر دی، اور اس کے بعد یہودیوں کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر بھی میں نے جگہ جگہ ترمیم کر دی، بدل دی ہے۔ اب تینوں کو میں بیچنے کے لیے گیا تو میں نے کیا کیا، یہودیوں کے پاس گیا اور اچھی قیمت میں اس کو بیچ دیا، نصارہ کے پاس گیا وہاں اچھی قیمت میں کتاب بک گئی، لیکن جب میں مسلمانوں کے پاس آیا مسلمان نے قرآن دکھا، دیکھنے کے بعد کہا ارے یار اس قرآن کریم کے اندر تو غلطی ہے اور ہم لوگ اس کو نہیں خرید سکتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ آدمی کہنے لگا کہ اے بادشاہ میں نے ہزاروں نصارہ کے سامنے بیچ دی، ہزاروں عیسائیوں کے سامنے میں نے کتاب بیچ دی، لیکن ایک بھی مسلمان قرآن کریم ہم سے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ میں نے جان بوجھ کر قرآن کریم میں کہیں کہیں غلطی کر دی تھی۔ تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ جس مسلمان اور جو مذہب کے لوگ قرآن کریم کی غلطی کو برداشت نہیں کر سکتے، یقیناً یہی سچا مذہب ہے، یہی سچی آسمانی کتاب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ کہنے لگا کہ یہی بات مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو گئی اور ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم پر انگلی اٹھانے والے خدا کی قسم یہ لوگ ذلیل ہوئے ہیں، اور جن کے حق میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی وہ لوگ ہدایت پا چکے ہیں، لیکن قرآن جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور قیامت کی صبح تک قرآن ایسا ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی ہے، لیکن تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انجیل بھی نازل کی ہے، لیکن انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن جب قرآن نازل ہوا اللہ رب العالمین نے جم کر کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا، اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ دنیا والوں تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، تم کوشش کر کے دیکھو کہ قرآن کریم کو مٹا دیا جائے۔ تم تو یہ کہتے ہو 26 آیتیں، میں کہتا ہوں 26 نقطہ بدل کر دیکھو۔ رب کعبہ کی قسم آج 1400-1500 سال گزر گئے، قرآن کریم جیسا تھا ویسا ہی ہے، نہ اس کا ایک زبر برابر فرق ہوا ہے، نہ ایک نقطہ کے اندر فرق آیا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہو، ساری کائنات مل کر بھی اس کتاب کو گمراہ نہیں کر سکتا کہیں انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اور یہ لوگ آج اتنی جرأت اس کے اندر کیسے آ گئی؟ یہ جو قرآن کریم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، بدلنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، ان کے اندر ہمت کیسے آ گئی؟ ان میں جرأت کیوں آ گئی؟ اتنی بہادری کہاں سے آ گئی؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات تو ہوگی، لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج سے چند سال پہلے ناروے کے اندر ایک ظالم نے کیا کیا، قرآن کریم کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور میرے دوست بزرگوں اس نوجوان نے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا پوری تیاری کر چکا تھا، لیکن میرے دوستوں وہاں حکومت کی طرف سے جو پولیس تھی، پولیس حائل آ گئی، بیچ میں آ گئی تو وہ ظالم بچ گیا۔ لیکن میرے دوست بزرگوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی قرآن کریم کے ساتھ گستاخی کی، جس نے بھی قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی کی ہے، کوئی نہ کوئی سچا مسلمان اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں میں یہ بات کہنا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ لوگ بے حیا بن گئے، لوگ بے حیا بن کر اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں میں آپ کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ میرے دوستوں آپ دیکھیے کہ میدان تھا بدر کا میدان، 313 صحابہ تھے، مقابلہ میں تھا تقریباً 1000 کافر۔ میرے دوست بزرگوں 313 مسلمان، ہاتھ میں تلوار نہیں، کسی مسلمان کے پاس لکڑی تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ
ہم لوگ میدان جہاد میں آ تو گئے لیکن ہمارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کھجور کی ٹہنی کاٹ کر ان کے ہاتھ میں دی اور کہا اس سے تم جہاد کرو. لیکن میرے دوست بزرگوں میں کہنا یہی چاہتا ہوں 313 مسلمانوں نے 1000 کافروں کو مار کر بھگایا. میدان جنگ میدان بدر آج بھی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی فتح دی تھی, کتنی بڑی کامیابی دی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان کے اندر مضبوطی تھی, ایمان کے اندر طاقت تھی. آج اور ہمارا حال کیا ہے میرے دوست بزرگوں؟ گھر گھر میں سود عام ہے, زنا عام ہو چکا ہے, بے حیائی عام ہو چکی ہے. اب اگر ظالم قرآن کریم کی آیتوں کو بدلنے کی بات کرے یقیناً ان کا حق ہے, کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری آ چکی ہے. میرے دوست بزرگوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا غور سے سننا. اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر ایسی ایسی خواتین کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو دینا گوارا کیا, لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا, لیکن اسلام کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کی. میرے دوست بزرگوں آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں, ہوا کی بیٹیاں بھی ہیں, لیکن آج ان کے اندر ایمانی قوت نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, ایک واقعہ میں نے پچھلے جلسے میں کہا تھا, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, شاید آپ کے اندر ہمارے اندر ایمان کی تر و تازگی آ جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, فرعون کی ایک نوکرانی تھی جو اپنے دل میں ایمان کو چھپائے رکھی تھی. وہ مسلمان ہو چکی تھی اور فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی. ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی. کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور کنگھی اٹھاتے وقت اس نے کہا بسم اللہ, یہ کہہ کر کنگھی اٹھا لی. میرے دوست بزرگوں فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ اللہ کون ہے؟ کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور پروردگار ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کی عبادت کی جا سکے؟ وہ کہنے لگی ہاں میرا خدا ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے. میرا خدا وہ ہے جس نے زمین پیدا کیا, جس نے آسمان پیدا کیا. میرا خدا وہ ہے جو تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں وہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں گی اور اپنے باپ کو بتا کر ان سے تمہیں سزا دلواؤں گی. میرے دوستو بزرگوں وہ خاتون کہنے لگی اب تو ہر سزا منظور ہے, ہر تکلیف منظور ہے, ہر تکلیف منظور ہے, گوارا ہے, لیکن اسلام جانا پسند نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں فرعون کی بیٹی نے اس کے باپ سے کہہ دیا کہ ابو آپ کی یہ نوکرانی آپ کو خدا نہیں مانتی, آپ کو اللہ نہیں مانتی, یہ کہتی ہے کہ اس کا خدا وہ ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا. فرعون جا کر کہنے لگا اچھا تمہارا یہی خیال ہے؟ وہ آدمی عورت کہنے لگی ہاں میرا یہی خیال ہے اور مضبوطی کے ساتھ میرا عقیدہ ہے کہ میرا خدا ایک اللہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے. فرعون کہنے لگا آخری بار سوچ لے ورنہ میں تجھے تڑپا کر مار دوں گا. کہا مرنا منظور ہے, جس خدا نے مجھے زندگی دی ہے اگر اسی کی راہ میں یہ زندگی چلی جائے گوارا ہے, منظور ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی. میرے دوستو بزرگوں اس عورت کو ایک دیوار میں لٹکا دیا گیا, میخیں ٹھوک دی گئی, کیلیں اس کے اوپر ڈال دی گئی, بریک کے ذریعے سے اس کو اس دیوار میں چپکا کر دیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اس خاتون کے سامنے ایک بڑا دیگ رکھا گیا, اس دیگ میں تیل ڈالا گیا اور کہا کہ اس تیل کو گرم کرو اور جلاؤ. اس قدر جلایا گیا کہ تیل پھوٹنے لگا, کھولنے لگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اس خاتون سے کہا اب بھی وقت ہے, تم توبہ کر لو, ہمیں خدا مان لو, ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو یہاں تیل میں ڈال دیا جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اس خاتون کی 5 اولاد تھی, سب سے چھوٹی بیٹی جو 3 مہینے کی تھی اس کو بھی لایا گیا, ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے 5 بچوں کو جلا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہے, کس قدر پیار کرتی ہے, لیکن بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر برداشت کرتی ہے. کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان اولاد کو میرے حوالے کیا تھا, آج اگر میری اولاد اللہ کے لیے قربان ہو جائے ہمیں منظور ہے. میرے دوستو بزرگوں آخر میں جو چھوٹی معصوم بچی 3 مہینے کی بچی, دودھ پیتی بچی, اس کو اٹھا کر کہا کہ اب دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اس بچی کو بھی زندہ جلا دیا جائے گا اگر تو توبہ نہیں کرتی ہے, اگر تو ہمیں اللہ نہیں مانتی ہے. میرے محترم بزرگ دوستو ماں کا کلیجہ باہر آ رہا تھا, ماں تڑپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا. میرے دوست بزرگوں ماں کیا کرتی, ایک خاتون ہے, ایک اپنی ماں اپنی بچی جو 3 مہینے کی بچی ہے, دودھ پیتی بچی ہے, شیرخوار بچی ہے, اس کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے کون ماں برداشت کر سکتی ہے. ماں کا کلیجہ نکلا جا رہا تھا. میرے دوست بزرگوں اللہ رب العالمین نے اس بچی کی زبان عطا فرما دی, گویائی عطا فرما دی اور بچی کہنے لگی اسبری یا اماں,
اے ماں صبر کر لا تجزعی، تو غمزدہ نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، فإن اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ، اے ماں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کہہ کر اس بچی کو اس چولہے کے اندر یعنی تیل کے دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ معراج کی رات جب میں جنت گھومنے لگا اور جبریل امین میرے ساتھ تھے تو میں نے دیکھا جنت میں ایک گھر ہے، اس گھر سے کھلکھلانے کی آواز آ رہی ہے، ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، اور اس گھر سے اس قدر خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل بتاؤ تو صحیح یہ کس کا گھر ہے اور یہاں سے ہنسنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اس خاتون کا گھر ہے جس کو فرعون نے جس کی آنکھوں کے سامنے 5 اولاد کو جلتے ہوئے دیگ کے اندر ڈال دیا تھا، یہ اسی خاتون کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جنت میں یہ ہنستے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، اور اس کے گھر سے اس قدر خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو پوری جنت کے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ آج ظالموں کو موقع مل گیا، کوئی آتا ہے کہتا ہے قرآن بدلو، کوئی آتا ہے کہ 3 طلاق کو بین کرو، کوئی آتا ہے کہ گائے کا گوشت پر پابندی لگاؤ۔ میرے دوست بزرگوں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کے رسول سے ہم نے محبت نہیں کی ہے۔ سچی محبت اگر ہوتی، خدا کی قسم کسی باپ کو کسی ماں کے چنے کے اندر اتنی طاقت و جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی لفظ نکال سکے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بچے کے اندر جب اسلامی محبت تھی، اسلام کی رونق کچھ اور تھی۔ آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو زندہ کر دیا جائے اور دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم جب اسلام چھوڑ کر گئے تھے، اسلام کچھ اور نقشہ پر تھا، اسلام کا رنگ کچھ اور تھا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، اس مسلمان کے اندر وہ قرآن کریم والی زندگی نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، اللہ کے رسول کی ایک سنت سے محبت کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے اندر اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی، سود سے ہم بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، زناکاری سے بچیں گے، رشوت سے بچیں گے، میرے دوست بزرگوں کسی کی زمین غصب کرنے سے بچیں گے، تو دیکھیے گا رونق آ جائے گی، اسلام کی بہار آ جائے گی۔ مسلمان جہاں جائیں گے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر احترام کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں کیا کہیے، نہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے، نہ عشق رسول ہے، نہ ہم سچ بول سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر ہر طرح کی برائی آ چکی ہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن یاد کیجئے وہ زمانہ تھا جس میں بچے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کل ہی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، پھر بھی آپ سن لیجئے۔ کہتے ہیں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی واقع لکھتے ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اپنے بھانجے ہیں، اتنے بڑے جید عالم، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے گئے، وہاں ہم لوگوں نے ایک چھوٹا گھر کرائے میں لیا، اس گھر کے سامنے ایک معصوم بچہ رہتا تھا، سامنے آس پاس کہیں رہتا تھا۔ ہم لوگ تربوز وغیرہ کھا کر جب تربوز کے چھلکے کو پھینک دیتے تھے، وہ معصوم بچہ 7 سال کا بچہ 7 ایئرز صرف 7 سال کا بچہ وہاں آتا اور ہم لوگ جو چھلکے پھینک دیتے تھے ان چھلکوں کو اٹھا کر اس میں جو لال رنگ کا جو تربوز کا لگا ہوا ہوتا تھا اس کو اپنی زبان سے دانت سے کاٹ کر کھاتا تھا۔ میرے دوستو بات سمجھ میں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ نہیں جی بھائی، کوئی پرابلم تو نہیں، دقت نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وہ معصوم بچہ 7 سال کا بچہ تربوز کا پھینکا ہوا چھلکا اٹھا کر اسی کو کھاتا تھا۔ 2 دن ایسا ہوا، تیسرے دن حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو پکڑا اور کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا بات ہے کہ تم لوگ ہمارے پھینکے ہوئے چھلکے کھاتے ہو، تم پھینکے ہوئے چھلکے کھاتے ہو؟ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ میرا ابو انتقال کر گیا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے،
اور آپ لوگ اللہ کے رسول کے مہمان ہو, آپ لوگ دور دراز سے اللہ کے رسول کے شہر میں آئے ہو, تو مہمان سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ جو ہمارے گھر میں آ کر مہمان بنا ہے ہم اسی مہمان سے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے, ہمیں شرم آتی ہے. جب آپ لوگ کھانا کھا کر پھینک دیتے ہو تو آپ کا بچا ہوا کھانا, آپ کا جھوٹا ہم کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا بیٹا آج کے بعد سے تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو, جب تک ہم لوگ ہیں 3 وقت آ کر یہی کھانا کھا لیا کرو. وہ بچہ کہنے لگا نہیں یہ مناسب نہیں ہے, آپ لوگ نبی کے مہمان ہو, ہمارے شہر میں آئے ہو, ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں, یہ مناسب نہیں ہے. وہ معصوم بچہ اتنی عقل مندی کی بات کر رہا تھا. میرے دوستو بزرگوں, اس کے بعد اللہ کے رسول میرے دوستو بزرگوں سنیے واقعہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, اس شہر کا ایک معصوم بچہ اتنا ادب سے واقف ہے کہ آپ مہمان ہو, آپ کی دی ہوئی چیز ہم نہیں لے سکتے. لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی نے بار بار ضد کی, اصرار کیا کہ بیٹا اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی دولت سے نوازا ہے, تم کھا سکتے ہو, کوئی دقت نہیں ہے. تو بچہ مان گیا. بچہ آ کر صبح شام کھانا کھا کر جاتا تھا. ایک مرتبہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس 7 سال کے معصوم بچے سے کہا کہ بیٹا کیا تم ہمارے ساتھ ہندوستان جاؤ گے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے امی جان سے میں پوچھ کر آتا ہوں, اگر میری ماں اجازت دے دے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بچہ آیا اور کہنے لگا کیا حضرت مولانا میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں. اور پورا سامان, سفر کا جتنا سامان ہوتا تھا, بچہ سفر کا سامان باندھ کر مولانا کے روم میں آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہاں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. چلنا شروع ہو چکا ہے, ہندوستان کے لیے روانگی. میرے دوستو بزرگوں, راستے میں چلتے ہوئے مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس بچے کا معصوم سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور معصوم بچے کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے. معصوم بچہ سوال کرنے لگا کہ ہندوستان کیسا ہے؟ حضرت مولانا ظفر احمد کہتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں بے شمار آپ نے کنٹری دیکھی ہوگی, بے شمار ملک ہیں, لیکن ان ممالک میں ہندوستان بڑا اور خوبصورت ایک پیارا ملک ہے. میرے دوستو بزرگوں, بچہ کہنے لگا اچھا وہاں کھیلنے کے لیے میدان ہوگا؟ مولانا کہنے ہیں کہ بڑے بڑے میدان ہیں, جہاں تم چاہو, تمہاری جہاں مرضی ہو تم اس میدان میں کھیل سکتے ہو. بچہ پھر پوچھنے لگا اچھا وہاں یونیورسٹی ہوگی؟ کہا ہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, جہاں تم تعلیم حاصل کرنا چاہو ہم تمہیں وہاں ایڈمیشن کروا دیں گے. اس کے بعد اچانک گنبد خضرا بچے کی آنکھ کے سامنے آ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, بچہ اللہ کے رسول کے روضہ پاک کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری کر کے مولانا سے پوچھنے لگے مولانا صاحب ہندوستان میں سب کچھ مل سکتا ہے, یہ بتائیے یہ گنبد خضرا ہندوستان سے نظر آئے گا؟ میرے دوستو بزرگوں, مولانا صاحب نے کہا بیٹا وہاں سے ہندوستان سے گنبد خضرا نظر نہیں آ سکتا. اگر گنبد خضرا وہاں سے نظر آ جاتا, اگر گنبد خضرا ہندوستان میں ہوتا تو ہم لوگ ہندوستان سے یہاں کیوں آتے, اتنے دور کا سفر کیوں کرتے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کیوں آتے, اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر کیوں آتے؟ یہ سننا تھا کہ معصوم بچے نے ہاتھ کو جھپیٹ کر الگ کر دیا اور کہا کہ آپ کو اپنا ہندوستان مبارک ہو, مجھے یتیمی قبول ہے, مجھے غریبی پسند ہے, مجھے بے بسی پسند ہے, لیکن میں ایسی جگہ نہیں جا سکتا جہاں سے گنبد خضرا نظر نہ آئے. کہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, یہ ہے اس معصوم بچے کی محبت, اللہ کے رسول سے محبت, اللہ کے رسول کے روضہ پاک سے محبت. آج میرے دوستو بزرگوں ہم بھی مسلمان ہیں, کیسا ایمان رکھتے ہیں, ایسا ایمان خدا کی قسم اس کو صحابہ ایمان کہنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس کو تو منافق کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ نفاق کا شکار ہیں, یہ لوگ منافق ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے ان کو بھی منافق تصور کیا جاتا تھا, اور منافقوں کے اندر بھی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز قضا کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, ایسا ماحول آج ہمارے اندر پیدا ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, میں جب یہاں آنے والا تھا, یہاں آنے سے پہلے ایک نوجوان کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہاں سود عام ہو چکا ہے. کیوں عام ہو چکا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی روزی کم ہو چکی ہے کہ سود کھانے کی نوبت آ گئی. میرے دوستو بزرگوں, یہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہے. مسلمان سوچتا ہے کہ اگر ہم سود پہ روپیہ دیں گے تو ہمارے پاس دولت زیادہ آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دولت کمانے کے لیے پیدا کیا. نہیں میرے دوستو بزرگوں, خدا کی قسم مقدر میں جتنی روزی ہے اس سے ایک پھوٹی کوڑی تک کوئی زیادہ کما نہیں سکتا. تو کیوں ہم لوگ سود پر رقم دیتے ہیں, سود پر لوگوں کو قرضہ کیوں دیتے ہیں؟ سود کے بارے میں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانے والا اتنا بڑا پاپی, اتنا بڑا مجرم ہے جیسا کہ
گویا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رب کی روزی بہت ہے۔ جب سے اللہ نے زمین پیدا کی ہے، جب سے اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، جب سے اس دنیا میں کائنات میں اللہ رب العالمین نے مخلوق پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ برابر مخلوق کو کھانا کھلا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے؟ 18,000 مخلوق، ان میں سے 17,999 مخلوق کو بغیر محنت کے، بغیر روزی کے، بغیر تجارت کے، بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں کھلا سکتا؟ میرے دوست بزرگوں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سود پر آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر ایسا کوئی رینگنے والا جانور نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری میرے خدا نے نہ لی ہو۔ جب خدا نے روزی کی ذمہ داری لے لی ہے تو ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، اس سے زیادہ اس کی روزی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کی روزی آپ تک پہنچ جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، بات دراصل یہ ہے کہ یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کمی ہے۔ جتنی زیادہ ہو سکے اللہ سے محبت کریں، یقین کریں کہ اللہ ہی کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، انشاءاللہ کبھی بھی روزی کی تنگی نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر جا رہے تھے۔ کہاں سے کہاں جا رہے تھے؟ مدین سے مصر، اور ٹھنڈ کا موسم تھا، بڑی سردی پڑ رہی تھی، رات کا موسم، تاریکی اور سناٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی جن کا نام تھا صفورہ، ان کو ساتھ لے کر مدین سے مصر جا رہے ہیں۔ راستے میں بیوی کو درد زہ شروع ہو چکا تھا، ان کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، بچے کا درد شروع ہو چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ مجھے درد شروع ہو چکا ہے، ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی ہے، آپ جاؤ کہیں سے آگ تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ تلاش کرنے کے لیے باہر گئے تو جا کر دیکھا کہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ میں آگ جل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ اس پیڑ میں آگ، جس پیڑ میں آگ جل رہی ہے وہ پیڑ نہیں جل رہا ہے بلکہ صرف آگ ہی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا منظر ہے کہ آگ تو جل رہی ہے، پیڑ نہیں جل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو ایک آواز آئی، اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتا اتار کر آؤ، کیونکہ تم جہاں آ رہے ہو یہ پوتر جگہ ہے، پاکستان ہے، یہاں چپل پہن کر آنا منع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سوچ و وچار میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ میں ہی تیرا خدا ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرنا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین نے وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، نبی بنا دیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اسی حالت میں فرعون کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، ادھر میری بیوی حاملہ ہے، تنہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر میں ابھی اسی وقت فرعون کے پاس چلا جاؤں تو میری بیوی کو کون کھلائے گا، میری بیوی کو کون پلائے گا، میری بیوی کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ یہ تصور، یہ سوچ دل میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ کہا اس لاٹھی سے سامنے پڑا ہوا پتھر پر مارو۔ پتھر پر مارا گیا، پتھر دو ٹکڑا ہوا، اس کے اندر بھی ایک اور پتھر تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر کو بھی توڑو۔ اس پتھر کو توڑا گیا۔ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں سبز گھاس ہے، اور وہ سبز گھاس چبا چبا کر کھا رہا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ دو پتھر کے درمیان جو کیڑا ہے، جو مکوڑا ہے، میں اس کی روزی اس کو وہاں تک پہنچاتا ہوں۔ تو نے سوچ کیسے لیا کہ میں تیری بیوی کو نہ کھلا کر نہ پلا کر تڑپا کر مار دوں گا؟ تو میرے دوستوں، میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو خدا دو پتھر کے درمیان کیڑے کو بھی روزی پہنچا سکتا ہے تو ہمیں سود کھانے کی نوبت کیوں آ گئی؟ ہمیں سود کھانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس روزی نہیں ہے؟ میرے دوست بزرگوں، یہ سوچ غلط ہے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں طرح کی لعنتیں برستی ہیں، ہزاروں طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں،
اللہ کے پاک پیغمبر نے سود کو حرام کیا، کہا سود لینے والا بھی گناہگار ہے، سود دینے والا بھی گناہگار ہے، جو سود کو لکھنے والا ہوتا ہے کہ سود کا حساب کتاب کرنے والا وہ بھی گناہگار، سود کے معاملے میں جو لوگ گواہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی گواہ بننے والے یہ بھی گناہگار ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب سود کا ایک ایک معاملہ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، اس کے پاک پیغمبر نے حرام کر دیا، تو ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی جب وہ دینے آتا ہے، خدا کی قسم کائنات کی کوئی مخلوق اس روزی کو چھین نہیں سکتی۔ میرے دوستو بزرگوں، بہانہ سے اللہ روزی دیتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسی جگہ سے روزی دے سکتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ روزی پانے کا امید بھی نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی درویش اور فقیر آدمی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر کے رہنے لگا۔ امام صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر یہ آدمی تو یہاں رہے گا، اعتکاف کرے گا، تو اس کو میری روٹی میں سے حصہ دینا پڑے گا، تو میری روٹی تو کم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر امام صاحب اس درویش کے پاس جا کر کہنے لگے کہ دیکھو یار، تمہارے ہاتھ صحیح سالم ہیں، تمہارے پیر سلامت ہیں، ہاتھ اور پیر سے محنت کرو، کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، اس میں اللہ رب العالمین بڑی برکت دے گا، اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار نصیحت کر رہا ہے، لیکن وہ درویش مسجد سے جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ آخر میں تھک ہار کر جب یہ نصیحت بار بار کر رہا ہے تو درویش نے زبان کھولی اور کہا کہ دیکھو مولانا صاحب، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی روٹی میں سے ایک بھی حصہ نہیں لوں گا، بلکہ مسجد کے سامنے ایک یہودی کی دکان ہے، اس یہودی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر روز 2 وقت کی روٹی میرے پاس مجھے پہنچا کر جائے گا۔ اب امام صاحب کو تسلی ہوئی ہے۔ امام صاحب بھر کر سانس لے کر کہا کہ تب تو آپ اطمینان سے مسجد میں رہ سکتے ہو، اعتکاف کر سکتے ہو، جب آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو آپ بلا جھجک اعتکاف کر سکتے ہو۔ اب درویش نے زبان کھولی اور کہا کہ آپ کو امام کس نے بنایا؟ کس نالائق نے آپ کو امام بنا دیا؟ آپ جیسے امام کی وجہ سے لوگوں کا ایمان بگڑ رہا ہے، آپ جیسے امام کی وجہ سے لوگ بے ایمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ارے ہم نے نام لیا ایک یہودی کا کہ یہ یہودی ہمیں 2 وقت کی روٹی پہنچا کر جائے گا، اس یہودی کی بات پر تمہیں یقین ہے، لیکن میرا خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہاں وہ رہے گا اس کی روزی وہاں تک میں پہنچا دوں گا۔ میرے خدا کی بات پر تمہیں یقین نہیں ہے اور امامت کرنے کے لیے تم آ گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، صحیح بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ روزی کا مالک ہے، اسی لیے تو آج ہم لوگ حرام ذریعے سے کماتے ہیں، حرام ذریعے سے کما کر لوگوں کا خون چوس کر سود کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں، ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے، پوچھنے لگے اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، بہت لمبا خواب تھا۔ اللہ کے رسول نے اس خواب میں بیان فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ 2 فرشتے تھے، مجھے لے کر گئے کہاں؟ ایک نہر ہے، خون کی نہر، خون کا تالاب، اس نہر کے بیچوں بیچ ایک آدمی تیر رہا ہے، ہابو ڈبو کھا رہا ہے اور کنارے آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب وہ کنارے آتا ہے، کنارے میں ایک آدمی بڑا سا بھاری سا پتھر لے کر کھڑا ہے، جب وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سامنے جو آدمی کھڑا ہے اس زور سے پتھر لے کر مارتا ہے کہ وہ آدمی پھر واپس اسی بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر مارتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس 2 فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ کے فرشتے بتاؤ یہ آدمی کون ہے؟ کہا کہ یہ سود خور ہے، لوگوں کا خون چوس کر پیتا تھا، آج اللہ رب العالمین نے اس کو خون کی نہر میں رکھا، اور یہ جو آدمی پتھر لے کر مار رہا ہے یہ فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے تیار کر رکھا ہے، جب بھی وہ کنارے میں آنے کی کوشش کرے گا اس کو پتھر مار کر پھر بیچوں بیچ ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہے سزا سود خوروں کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر ہم نے سود کھا لیا، آج سے پکا وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ سود کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے، کہیں گے نہیں کھائیں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہو سارے
इंशाअल्लाह हमें और आपको मालूम है कि इस मजलिस में बैठने वाले सूद से पाक हैं, बिल्कुल सूद से पाक होंगे, जभी तो अल्लाह के रसूल के नाम पर मजलिस में आए हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन अगर आप वादा करेंगे तो आपके वादा के अंदर अगर मजबूती आ जाए तो मेरे मोहतरम दोस्तों, तो चंद लोग जो लोग सूद खाते हैं उनको भी हिम्मत आ जाएगी कि इतने लोगों ने वादा किया है, हम भी इंशाल्लाह वादा करेंगे, और हो सकता है कि उनका वादा मुकम्मल साबित हो जाए। और याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सूदखोर हो, जिनाकार हो, गुनाहगार हो, अल्लाह का नाफरमान हो, अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो मेरा महबूब बन जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि जो आदमी तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसा उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक आदमी था हबीब अजमी, बहुत बड़ा सूदखोर था। क्या नाम बताया? हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल हो। बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान था, लेकिन बड़ा कंजूस आदमी था, सूदखोर था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बीवी जब कहती कि बाजार घर में नहीं है, सालन नहीं है, आप बाजार जाकर सालन लाओ, तो वो कहने लगता कि उसके लिए बाजार जाने की क्यों ज़रूरत है, अभी मैं जा रहा हूँ किसी और के घर में, जाकर वहाँ से कुछ ना कुछ ले आऊँगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक आदमी के पास गया और कहा कि फला आदमी घर में रहे, तो उसकी बीवी कहने लगी नहीं, मेरा शौहर घर पर नहीं है। कहा मैं सूद का पैसा लेने के लिए आया था। बीवी कहने लगी हमारे पास देने के लिए तो पैसे नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, अगर सूद का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो कम से कम घर में कोई है तो खाने पीने की चीज़ ला कर दो। कहने लगी कि घर में कुछ नहीं है, काफ़ी दिनों से मेरे बच्चे भूखे थे, आज हमने मजबूरन ज़बा किया एक बकरा, उसी बकरे का सर बचा हुआ है, आपको चाहिए तो ले जाओ। तो वो सर लेकर लाकर अपनी बीवी को देकर कहा कि इसको पकाओ। कहा कैसे पका लूँ, घर में आटा भी नहीं है। कहा इंतज़ार करो, मैं अभी जाता हूँ, किसी और घर से आटा का इंतज़ाम करता हूँ। हबीब अजमी दूसरे घर गया, वहाँ से आटे लाया और अपनी बीवी को दिया। बीवी जब खाना बना रही थी और तरकारी सालन बना रही थी, उस वक्त जब डोई लगाई हांडी के अंदर तो पता चला उस हांडी में सालन एक भी नहीं है, पूरी हांडी के अंदर खून ही खून है। ये मंजर देखकर उसकी बीवी चिल्लाने लगी, कहने लगी अरे नालायक कमीना कम बखत, तुम्हारी काली करतूत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल हो चुका है। तुम लोगों पर जुल्म करते हो, लोगों को तंग करते हो, सूद में पैसे देते हो, आज अल्लाह का अजाब तुम्हारे घर तक पहुंच गया। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा और चीख कर रोने लगे, पुकारने लगे रब्बा तेरा अजाब मेरी हांडी तक पहुंच गया, कहीं तेरा अजाब मुझ तक ना पहुंच जाए। ऐ अल्लाह, मैं खालिस दिल से तौबा करता हूं और सच्चे मन से तौबा करता हूं, आज के बाद से मैं सूद नहीं खाऊंगा और मैं अभी से तौबा कर रहा हूं। ये कहकर हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने के जो सबसे बड़े अल्लाह के वली थे, उनका नाम है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कि मैं उनके पास जाकर मुरीद होता हूं, तौबा करता हूं। हजरत हबीब अजमी इस नीयत से, तौबा की नीयत से जब जा रहे थे, एक मैदान से गुजर रहे थे, मैदान में छोटे छोटे मासूम बच्चे खेल रहे थे। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जब देखा कि हबीब अजमी आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन मासूम बच्चों ने कहा कि हबीब अजमी जो सूदखोर है, गुनहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, ये आ रहा है, हट जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हबीब अजमी का साया हम पर पड़ जाए और हमारे सारे आमाल बर्बाद हो जाए, हम भी गुनाहगार ना बन जाएं, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से हट जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बच्चों की ये आवाज़ सुनकर हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह और ज़्यादा रोने लग गए। कहा या अल्लाह, तूने इन मासूम बच्चों के दिलों के अंदर भी मेरी नफरत पैदा फरमा दी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हसन बसरी के पास जाते हैं, तौबा करते हैं और वापसी के अंदर देखते हैं, वापसी में क्या देखते हैं कि वही छोटे छोटे मासूम बच्चे उसी मैदान में खेल रहे हैं। और इस बार क्या कहते हैं कि हबीब अजमी जो सूदखोर था, बिल्कुल सच्ची तौबा करके लौट रहा है, अल्लाह ने उसका एक एक गुनाह माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने उसको कामिल वली बना दिया है। अपने आप को हटा लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नापाक साया हबीब अजमी पर पड़ जाए और हबीब अजमी का कोई अमल बर्बाद ना हो जाए। अपने आप को छुपा लो, हटा लो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हबीब अजमी ने यह आवाज़ सुनी और ज्यादा रोने लग गए, कहने लगे या अल्लाह, चंद मिनट पहले, चंद घंटा पहले यही मासूम बच्चे हमें कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, तान तशनी कर रहे थे। ऐ अल्लाह,
جب میں نے توبہ کر لی تو نے ان کے دلوں کی روح کو کائنات کو بدل دیا اور اب یہ کہنے لگے کہ حبیب اجمی اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں سچے دل سے اگر ہم توبہ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔